الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی آیت مبارکہ جو خطبے کے اندر تلاوت کی گئی فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بدلے تمہارے جان اور مال کو خرید لیا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خرید لیا ہے، ہم بکے ہوئے مال ہیں. اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. میرے بھائی بزرگ و دوستوں، اسی طریقے سے جو ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، اللہ تبارک و تعالی شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر شہادت کی موت جسے نصیب ہوتی ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ایک حدیث اور آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر یہ فرمایا المؤمنون کرجل واحد ان اشتکى عینہ، کہ ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے جو مؤمن ہیں وہ سب مل کر ایک فرد واحد کی طرح ہے، جیسے کوئی ایک انسان ہو. ساری دنیا کے مسلمان مل کر ایک جسم واحد کی طرح ہے، جیسے کوئی ایک انسان ہو. جس طریقے سے فرمایا کہ ان اشتکا عین اشتکا کلو، جیسے کسی آدمی کی آنکھ کے اندر درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اشتکا کلو، اس کا پورا بدن اس سے متاثر ہوتا ہے. جب تک اس کی آنکھ کا درد، اس کا پین ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا پورا بدن بھی جو ہے سکون نہیں پا سکتا. اسے برابر وہ جو ہے برابر پریشانی کے اندر اور اس کی جو ہے بے سکونی کے اندر مبتلا رہتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا اشتکا رأس وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُ اشْتَكَى كُلُّ، کسی آدمی کے سر کے اندر درد ہو تو پورا بدن اس سے متاثر رہتا ہے. جب تک وہ سر کا درد ٹھیک نہیں ہوگا باقی اعضائے بدن کو بھی قرار نصیب نہیں ہوتا. تو فرمایا اسی طریقے سے تمام مسلمان مل کر ایک فرد واحد کی طرح ہے، ایک انسان کی طرح ہے. معلوم یہ ہوا کہ کسی انسان کو یعنی کسی
مومن مسلمان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے پر آباد ہو، تو ہر مومن کو اس کے درد کا، اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ جب تک اس کی تکلیف دور نہ کر دی جائے، اسے قرار نصیب نہ ہو جائے، تو دوسرے مسلمان کو بھی سکون نہیں ملنا چاہیے۔ برابر اس کی پریشانی کے اندر اور اس کی جو ہے اس کی تکلیف کے اندر اس کو بھی برابر کا شریک حال رہنا چاہیے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ فلسطین کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے، اور وہ مظلوم مسلمان اور وہ معصوم بچے اور عورتیں اور وہ لڑکیاں جو لاشوں کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، اور کہاں سے ان کی ابھی کلپ وائرل ہو رہی ہے کہ ملبے کے اندر سے دبی ہوئی لاشیں اور معصوم بچوں کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ جا کر ان کی مدد کرے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرے، لیکن اقوام متحدہ کی طرف سے اتنے حصار قائم ہے، اتنی باؤنڈری قائم ہے کہ ہر مسلمان کے جو ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خود جا کر اس کی تکلیف کو دور کر سکے۔ کچھ حکومتوں کی پابندیاں ہوتی ہیں، ویزا کا مسئلہ ہوتا ہے، پاسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اقوام متحدہ کی طرف سے۔ تو لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج ہم لوگ جو ہے اپنی آنکھوں سے فلسطین پر اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے 57 جو ہے مسلمان ممالک ہیں، سب نے اپنی آنکھوں کے اوپر ٹھیکری رکھی ہوئی ہے۔ وہ عرب حکمراں ہو یا جو کچھ کر سکتے تھے وہ بھی جو ہے نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، دنیا کے اندر تقریباً 2.25 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن وہ سب اپنی آنکھوں سے فلسطین کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، وہ مسلمان جو غزہ اور فلسطین کے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی جو ہے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ جنگ جو ہے ایمان کے جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہے، ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی۔ یہود و نصارہ کی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے، وہ جو ہے آمنے سامنے کا مقابلہ کرنے سے کتراتے ہیں اور وہ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، راکٹوں کے ذریعے، اور کس طریقے سے جو ہے بارود اور جو ہے کس طریقے سے ان پر جو ہے کیا کہتے ہیں یہ تمام جو ہے چیزیں ان پر برسا رہے ہیں، جن سے جو ہے وہ مقابلہ ظاہر ہے کہ ہتھیاروں کے حساب سے تو نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ان کا قوت، ان کی ایمانی جذبہ اور ان کی شجاعت و بہادری، کیونکہ ان کے سامنے جو ہے صحابہ کرام کی تاریخ ہے کہ صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، اور جنگ کے اندر کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جنگ خندق کا موقع ہے کہ ایک جو ہے ایک کافر کی طرف سے عمرو بن عبد الود جو ہے، جو 1000 شہ سواروں کے برابر اکیلا سمجھا جاتا تھا کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے جتنے 1000 آدمی کے اندر طاقت ہوا کرتی ہے۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر آتا ہے اور مسلمانوں کو للکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کر سکے، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے اور میرے سامنے آئے، ہے کوئی تم میں سے جو جنت میں جانا چاہتا ہو۔ اسے معلوم تھا نا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر شہید ہو جائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے۔ تو فرمایا، تو کہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو جنت میں جانا چاہتا ہو، یا کوئی ہے جو مجھے جہنم رسید کرنا چاہتا ہو؟ تو حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت علی سے کہ نہیں، تم ابھی چھوٹے ہو، دیکھو تو صحیح، یہ عبد ہد ہے، یہ 1000 شہ سواروں کی برابر سمجھا جاتا ہے۔ دوبارہ اس نے پھر للکارا ہے، تو دوبارہ بھی حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کوئی اور کھڑا ہو، لیکن تینوں مرتبہ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے دیجئے، کیونکہ اس کا جو ہے غرور بہت زیادہ حد سے بڑھ رہا ہے، یہ ایسے جملے پیش کر رہا ہے جو کبر کے اندر، تکبر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اجازت دی، اور حضرت علی اس کے سامنے آتے ہیں۔ اب داؤد کہنے لگا کہ کس لیے آئے ہو تم، کس لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں تجھے ایمان کی دعوت دیتا ہوں، یا تو اسلام قبول کر کے سلامت ہو جا، یا پھر میرے مقابلے کے لیے آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی اور نہیں تھا تمہارے یہاں؟ تم کون ہو؟ کہ میں علی ابن طالب ہوں۔ ارے کسی اور کو بھیجو۔ کہ نہیں، میں ہی تیرا مقابلے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی کے اوپر اس نے ایک وار کیا ہے، تو حضرت علی کی جو
کھود تھی جس کو ٹوپی کہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن سر محفوظ رہتا ہے. حضرت علی نے بڑھ کر اس کے کاندھے پر تلوار کا وار کیا تو وہ تلوار اس کو پیٹ تک چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے. حضرت علی نے دوبارہ اس پر وار کیا ہے اور وہ جو جنگی ہتھیار پہنے ہوا تھا جو لوہے میں ڈوبا ہوا تھا آپ اس کے وہ سامان اتار رہے تھے اور جب اتارنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی شرمگاہ کھل جاتی ہے تو آپ اس کو وہیں چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کا سامان تو اتار کر لے آتے کہ اس کی شرمگاہ نظر آ رہی تھی اس لیے میں نے اس کا سامان اتارنے کی کوشش نہیں کی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں اسلام کی یہ تاریخ ہے. غزوہ خیبر کا موقع ہے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تقریباً 40 دن ہو گئے تھے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتا ہے محبت کرتا ہے. تو سب لوگ انتظار میں تھے کہ آج پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا. جب جنگ چلتی ہے ایک علم بھی اٹھانا پڑتا ہے جھنڈا ہاتھ میں لینا پڑتا ہے کہ کل پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا. سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی کدھر ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. فرمایا گیا کہ حضرت علی کی آنکھ کے اندر تکلیف ہے کہ بلا کر لایا جائے. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگایا ہے تو ان کی آنکھ کا درد ختم ہو جاتا ہے اور شفا ہو جاتی ہے. جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں. حضرت علی جو ہے اکیلے وہ قلعے کا جو دروازہ جسے 40 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے حضرت علی نے اکیلے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا. میرے بھائی بزرگوں دوستوں یہ اسلام کی تاریخ ہے. مسیلمہ کذاب کا دور ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. صدیق اکبر کا دور ہے اس کے مقابلے کے لیے مسلمان جاتے ہیں لیکن جو ہے وہ قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں. اور جب قلعے کی جو دیواریں ہوتی ہیں بڑی موٹی موٹی اور اونچی ہوتی ہے کوئی ان کو جو ہے عبور نہیں کر سکتا مسلمان پریشان ہے. تو حضرت دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کپڑے کا جھولا بنایا جائے اور اس سے چند آدمی مجھے اس پہ بٹھا کر اور اس طریقے سے اوپر اچھالے تاکہ میں جو ہے اس کی دیوار پر چڑھ جاؤں. تو یہی کیا گیا کہ ایک جھولا بنایا اور حضرت دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے اندر بٹھایا گیا اور اس طریقے سے اچھالا گیا کہ وہ جو ہے وہ قلعے کی دیوار کے جو ہے اوپر چڑھ گئے. اور وہاں سے جب نیچے کودتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو معلوم تھا قلعے کے اندر ہزاروں کفار و مشرکین ہے تو ظاہر ہے اکیلا آدمی جب ان کے سامنے جائے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان جو لڑتا ہے وہ شہادت کے لیے لڑتا ہے اور جو کافر لڑتا ہے وہ اپنی زندگی کے لیے لڑتا ہے. تو آپ اس پر کود جاتے ہیں وہ لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے پیر کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے لیکن جو ہے سب کا مقابلہ کرتے کرتے آپ دروازے کی طرف جاتے ہیں اور بہت تیزی سے دروازہ کھول دیتے ہیں. ادھر سے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یہ بہادری یہ شجاعت کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے. ان کو معلوم ہے غزہ کے مسلمان بچوں کو کسی نے کسی بچے سے پوچھا غزہ کے کہ تم بڑے ہو کر کیا کرو گے. اس نے کہا ہم غزہ کے بچے ہیں ہم بڑے نہیں ہوتے یعنی ہم بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. ہم غزہ کے بچے ہیں ہم بڑے نہیں ہوا کرتے ہم تو شہید ہو جاتے ہیں. آج یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں 57 مسلمان ممالک ہونے کے باوجود ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ کی نصرت کا انتظار کر رہے ہیں. متا نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. میرے بھائی بزرگوں دوستوں وقت قلت ہے ٹائم قلیل ہے. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آج ہم ہر مسلمان کا فریضہ تو یہ بنتا ہے کہ کسی مسلمان پر کوئی پریشانی ہو دنیا کے کسی بھی پر ہر آدمی کو چاہیے ان کی مدد کرے وہاں پہنچ کر ان کے ساتھ شریک ہو. لیکن بہت ساری پابندیاں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں دعاؤں میں ان کو یاد کر سکتے ہیں اور اسی کی طریقے سے ہم اسرائیل کے جو پروڈکٹ ہے اسرائیل کی جو مصنوعات ہے ان کا بائیکاٹ کو کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے ہمارے اختیار میں ہے ہم اسی کو نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے جنگ کیسے کریں گے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کی طاقت سے زیادہ اس پر لوڈ نہیں ڈالتے. تو جو چیز ہمارے اختیار کے اندر ہے ہم اس کو کریں. ہم اسرائیل کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کریں اور یہ عزم کریں یہ ارادہ کریں
ہم کسی جو ہے اسرائیل کی پروڈکٹ کا استعمال نہیں کریں گے، ہم فلسطین کے بچوں کے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم پیپسی پیتے ہیں، کوکو کولا پیتے ہیں، تو اس میں جو ہے ان فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک گولی خریدی جاتی ہے جس سے ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور بہت ساری اشیاء ہیں، کتنے پروڈکٹ ہیں آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کتنی ساری جو ہے مصنوعات اسرائیل کی ہے جو جن کے ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم کہیں مر نہیں جائیں گے، ہمیں موت نہیں آ جائے گی۔ اس کے برعکس، اس کے متبادل جو چیزیں ہیں ہم ان کو استعمال کریں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ تعاون کرنا، یہ امداد کرنا بھی ہمارا رائے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارا شمار ان کی مدد کرنے والوں کے اندر ہوگا جو حدیث کے اندر فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عین اشتکا کلو، کہ ہر مسلمان جو ہے، ایک مسلمان ساری دنیا کے مسلمان مل کر فرد واحد کی طرح ہے۔ تو جس طریقے سے ایک فرد واحد کی طرح مسلمان ہے، تو ہمارے کسی خطے پر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اس کے درد کا احساس ہے، اور ہم جو کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے تیار رہیں۔ تو سب عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم آج کے بعد کوئی اسرائیل کی کوئی بھی مصنوعات ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، وہ ہمارے گھر کے اندر استعمال نہیں ہوگی، مکمل ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنی دعاؤں کے اندر اور رات کی تاریخوں کے اندر اٹھ کر جو ہے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے اور اپنے جو ہے ہندوستان کے لیے بھی ہر اعتبار سے دعائیں کریں۔ وقف کا مسئلہ چل رہا ہے، الحمدللہ اس پر ابھی 2-4 دن پہلے سنوائی ہوئی ہے، اس پر جو ابھی روک لگا دی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ مکمل اس کا دفاع ہوگا اور یہ بائیکاٹ کریں گے، اور ہم اس کو ختم کرا کر انشاءاللہ چین لیں گے۔ تو ہم سب عزم کرتے ہیں نا، انشاءاللہ دعاؤں کے اندر ان تمام مسلمانوں کو بھی یاد کریں گے، اور اپنے ہندوستان کے جو حالات ہیں ان کے جو ہے بدلاؤ کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے ہم جو ہے اللہ سے مانگیں گے، اور ہر اعتبار سے جو ہمارے اختیار کے اندر کام ہے اس کا مکمل ہم جو ہے اس کو پورا کریں گے کہ ہم مکمل ہر چیز کا، اسرائیل کی ہر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔